آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم منفی نمبرز اور ایکسپوننٹس کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے منفی نمبرز پر ایکسپوننٹس کا اطلاق کیسے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرض کریں میرے پاس -3 ہے۔ سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اسے پہلی پاور پر لے جاؤں تو اس کا کیا مطلب ہوگا۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ بس ایک -3 لینا ہے اور اسے ضرب دینے کے لیے کچھ اور نہیں ہے، تو یہ بس -3 کے برابر ہوگا۔ اب اگر ہم -3 کو لیں اور اسے دوسری پاور پر لے جائیں تو کیا ہوگا؟ یہ ایسے ہے جیسے ہم 2 -3 لیں، یعنی -3 اور ایک اور -3 اور پھر انہیں ضرب دیں۔ اور یہ کیا بنے گا؟ جب منفی کو منفی سے ضرب دیں تو نتیجہ مثبت آتا ہے، تو یہ ہوگا مثبت۔ میں لکھ لیتی ہوں، یہ مثبت 9 ہوگا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی ترتیب ہے یا نہیں۔ اب میں ایک -3 لیتی ہوں اور اسے تیسری پاور پر لے جاتی ہوں۔ تیسری پاور پر یہ کس کے برابر ہوگا؟ اب میں 3 -3 لیتی ہوں، 1 2 اور 3 اور انہیں ضرب دیتی ہوں۔ -3 ضرب -3 میں پہلے ہی دیکھ چکی ہوں کہ یہ مثبت 9 بنتا ہے، لیکن مثبت 9 ضرب -3 تو یہ منفی بنتا ہے، یعنی -27۔ تو آپ یہاں ایک ترتیب دیکھ سکتے ہیں۔ جب بھی ہم ایک منفی بیس کو ایکسپوننٹ پر لے جاتے ہیں، اگر ہم اسے یعنی آڈ ایکسپوننٹ پر لے جائیں تو ہمیں ایک منفی ویلیو ملے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ منفی نمبر کو جفت ایون بار ضرب دیتے ہیں تو منفی ضرب منفی مثبت ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کے ساتھ ایک اور منفی نمبر یعنی تاب بار ضرب دیتے ہیں تو نتیجہ پھر سے منفی ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ ایک منفی بیس کو جفت یعنی ایون پاور پر لے جائیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ منفی کو منفی سے ضرب دیں گے تو نتیجہ ہمیشہ مثبت آئے گا۔ اور جب آپ یہ جفت دفع کرتے ہیں تو آپ 2 کے ملٹیپل بار یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو منفی اور منفی آپس میں کٹ جاتے ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ یا پھر جب آپ 2 منفی نمبرز کا ضرب لیتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ مثبت ہی ملتا ہے، تو یہ جو ہے یہ یہاں پر آپ کو ایک مثبت ویلیو دے گا۔ تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ ضرب دیں یا منفی نمبرز کی پاور لیں، یہ بالکل وہی تصور ہے۔ اور آپ کو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ منفی ضرب منفی ہمیشہ مثبت بنتا ہے اور منفی ضرب مثبت ہمیشہ منفی بنتا ہے، جو ہم پہلے ہی منفی نمبرز کو ضرب دیتے ہوئے سیکھ چکے ہیں۔ اب ایک اور بات ہے جو میں واضح کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ کبھی کبھی تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے۔ فرض کرے کوئی یہ لکھے، میں چاہوں گی کہ آپ ویڈیو کو روکیں اور سوچیں کہ یہ جو ایکسپریشن ہے اس کا نتیجہ کیا آئے گا۔ اور اگر آپ نے اس پر کوشش کی ہے تو سوچیں کہ کیا اس کا مطلب کچھ اور ہونا چاہیے اس سے جو اوپر لکھا ہے۔ دیکھیں، اگر لوگ آپریشنز کی ترتیب کے بارے میں سخت ہوں تو آپ کو واقعی -1 سے ضرب دینے سے پہلے ایکسپوننٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ دراصل کہہ رہا ہے -1 ضرب 2 کی تیسری پاور۔ اکثر اوقات اسے منفی کے طور پر ہی سمجھا جاتا ہے، 2 کی پاور 3 جو کہ برابر ہے -8 کے، جبکہ یہ اس طرح سمجھا جاتا ہے -2 کی پاور 3۔ اب یہ بھی -8 کے برابر ہے اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کیا خاص بات ہے، لیکن اگر یہ ایکسپوننٹس جفت ہوتے تو اگر کسی نے، میں یہاں تھوڑی سی جگہ بناتی ہوں، اگر کسی کے پاس یہ 2 ایکسپریشنز ہوں -4 یا -4 کی پاور 2، یہ والا واضح طور پر 16 بنتا ہے، مثبت 16 یعنی -4 ضرب -4۔
یہ والا اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ آپریشنز کی ترتیب دیکھیں اور پہلے ایکسپوننٹ کا حساب کریں تو یہ سمجھا جائے گا -4 ضرب 4 جو کہ -16 ہوگا۔ تو اس بارے میں صحیح طرح سوچنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ نمبر کو منفی لکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیس -4 ہو تو اسے بریکٹ میں لکھیں اور پھر ایکسپوننٹ لکھیں۔